अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप के जो अज़ाइम हैं वो खुलकर सामने आ गए। यूएनए असम्बली के अंदर एक तकरीर करते हैं जिसमें सबसे पहले जो है वो यूएनए की बिल्डिंग को जो है वो उस पर बरस पड़ते हैं। कहते हैं कि इनकी स्टेयर्स जो हैं वो इतनी बुरी हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फिट ना होता और तो फिर मैं गिर सकता था इसके ऊपर से। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद को क्रेडिट दे रहे हैं हर चीज़ में कि अगर मैं फिट ना होता, कितना फिट ही समझते हैं वो खुद को। ये जब हमने सुना तो हमें हंसी भी आई कि देखें ज़रा, ये शख्स जो है वो हर क्रेडिट लेने के लिए तैयार है और साथ ही साथ खुद को नोबेल प्राइज़ के लिए जो है उन्होंने नॉमिनेट भी किया। इसकी तफसीलात मैं अभी आपको जो है वो बताऊंगी। नाज़रीन, सबसे पहले तकरीर करते हैं। तकरीर में जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि वो झाड़ पिलाते हैं यूएनए की बिल्डिंग को, यूएनए के स्टाफ को कि देखें आपकी बिल्डिंग कैसी है, फ़र्श कैसे ख़राब है और ऊपर से टेलीकॉप्टर जो है वो भी आपका काम नहीं कर रहा, मुझे आधा घंटा जो है वो वेट करना पड़ा है। और जितनी भी शिकायत उनके जहन में थी वो सबसे पहले यूएनए की बिल्डिंग पर उन्होंने डाल दी। अच्छा, ये एक ऐसे ही जब ये लोग कोई बात करते हैं तो इनके बिहाइंड जो है ना वो एक सियासत होती है, कोई मकसद होता है, ऐसे ही मुंह से बात नहीं निकलती। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि अब ये यूएनए जो है, इसकी असेंबली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में जो है वो उभ रही है और वो बहुत जल्द जो है वो इसको ख़त्म करने की सोच रहे हैं। इसीलिए ये सारे का सारा जो ड्रामा है वो इन्होंने बिल्ड किया। अच्छा जी, इसके अलावा फिर बाद में दूसरा नंबर जो पड़ा वो मोदी का जो है वो चाइना के ऊपर आकर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि मोदी और चाइना एक ऐसे मुल्क हैं जिनकी वजह से जो है वो यूक्रेन के अंदर जंग बंदी नहीं हो रही है। इसके अलावा फिर वो दूसरे मुल्कों के ऊपर भी बरसना शुरू हो गए। आपने देखा कि वो इंडिया के ऊपर किस तरह के जो है वो टैरिफ लगा रहा है और किस तरह के वीज़ा पॉलिसी जो है उन्होंने चेंज कर दी है। फिर जो चाइना है वो तो वैसे ही आपको पता है उसके दुश्मन है, क्योंकि वो उसकी बराबरी पे आके खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ी एक कुव्वत बन के उभर रहा है। और जो अमेरिका है इसको आदत ही नहीं है खुद के बराबर किसी को खड़ा देखने की, तो ये जाहिर है उनके ऊपर बरसना जो है वो फिर आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्यों बरस रहे थे वो। अच्छा, फिर उन्होंने 7 जो ये जंगें रोकी हैं उसका क्रेडिट खुद लेने की जो है वो कोशिश की है। आप सोचें ज़रा, एक ऐसा शख्स खुद को क्रेडिट दे रहा है जंगें रोकने की और पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी इसके ऊपर सीज़ फायर कराने का जो एक क्रेडिट है वो भी खुद ले रहे थे। और आप ज़रा ये सोचें कि कैसा शख्स ये क्रेडिट लेने की बात कर रहा है जो कि असला पूरी दुनिया को बेचता है। अभी इसराइल का जो है किस तरह से वो गज़ा में लोगों के उसने हालात कर दिए, किस तरह से फ़लस्तीन की जो है वो उसने हालत कर दी है, उसको ये नज़र नहीं आती, बल्कि वो उसको मज़ीद जो है वो वेपन जो है वो बेच रहा है। तो क्या ये शख्स वाकई सीज़ फायर चाहता है, ये वाकई अमन चाहता है? क्या इसको वैसे ही वाकई में अमन का जो है वो सफ़ीर कहना जो है वो ठीक होगा? ये सवाल जो है वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप मुझे इसका जवाब जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, इसके आगे जो है उसने धमकियाँ भी लगा दी हैं। उसने धमकियाँ ये लगाई हैं कि ईरान जो है वो किसी सूरत हम इसको न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो एक सरफिरा मुल्क है और वो जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है उसके पास होना जो है वो बहुत बड़ा एक नुकसान की बात है, इसलिए उसके पास न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है उसने ये भी कह दिया कि हमास की जंग बंदी जो है वो बड़े जो है आराम से हो सकती है, लेकिन इसमें यूरोप और इसके अलावा जो रशिया है वो इसका ज़िम्मेदार है। यूरोप और रशिया नहीं चाहता कि हमास के अंदर जो है वो जंग बंदी हो, उनके यरगमाली जो हैं वो वापस कर दे, और अगर यरगमाली वापस कर दिए जाएंगे तो हमास के अंदर जो है वो जंगबंदी करवाना जो है वो मिनटों का काम है। अभी नाज़रीन, ये यहाँ बात जो है वो थोड़ा सा समझने की है, वो इनडायरेक्टली जो है वो इसराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खड़े हैं और दूसरों को साथ साथ जो है वो बातों बातों में आराम आराम से धमका भी रहे हैं कि अगर उन्होंने ये जंगबंदी करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके यरगमाली जो है हम वापस कर दें। अभी वो इसराइल संभाला नहीं जा रहा और अगर इनके यरगमाली
موالی جو ہیں وہ واپس کر دیے گئے تو وہ پھر دنیا میں کس طرح کا جو ہے وہ ایک میس کریٹ کریں گے، اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ تقریر کی تو اس کے مقابلے میں پھر ترکی کے جو سربراہ ہیں طیب اردگان، انہوں نے تو ایک گرج اور چمک جو ہے وہ دکھا دی، نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو، تمام مسلم ممالک کو، اسی لیے ان کی ایک اتنی عزت بھی کی جاتی ہے، اتنا ان کو ایک بڑا رتبہ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتے بالکل نہیں ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ جو ہے گرج برج کے ساتھ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک تصویر جو ہے وہ بھی یہاں پر دکھائی، اس اسمبلی کے اندر، یو این اسمبلی کے اندر انہوں نے یہ ایک تصویر بھی دکھائی کہ دیکھیں کس طرح سے وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کی جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر پھر ان کا مائک جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے، یو این کا جو سٹاف ہے وہ کہتا ہے یہ ٹیکنیکل ایشو تھا۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جب کام ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر شروع ہوئی، وہاں پر جو ہے ٹیلی کاپٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، اسی طرح ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ان کا جو مائک ہے وہ بھی بند ہوا اور دوبارہ مائک کو سٹارٹ کر دیا گیا۔ جب بھی کوئی ضروری بات شروع ہوتی اور ایسے موقع پر ان کا جو ہے یہ ٹیکنیکل ایشو ہوتے تھے، جب غزہ کی بات کی جاتی تھی، غزہ کی بھوک کی بات کی جاتی تھی، غزہ کے بچوں کی بات کی جاتی تھی، غزہ کی نسل کشی کی بات کی جاتی تھی، وہاں پر ان کا مائک جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال انہوں نے گرج چمک کے اپنا موقف جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا، غزہ کے اندر جنگ کو نہ بند کیا گیا، تو ہم پھر غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بڑی جنگ کو جو ہے وہ کوئی نہیں روک پائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک بار پھر سے ایک بہت بڑا ثانیہ جو ہے، ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے جعفر ایکسپریس پر، جب وہ پشاور سے جو ہے کوئٹہ کی طرف جا رہی تھی، اس پر حملہ ہو گیا ہے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً کوئی 1-2 ماہ پہلے اس پر ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا، جب بلوچستان کے اندر جو ہے اس پر حملہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس پر۔ یہ 2 ماہ پہلے بھی ہم نے اس پر ویلاگ کیا تھا کہ بلوچستان کے اندر جعفر ایکسپریس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، بہت جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہوا تھا، اور اب کی بار پھر اس پر جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، لیکن اس پر افغانستان کے اندر حملہ ہوا ہے۔ ابھی تک کسی جانی مال کی کوئی ایسی تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن یہ اس پر حملہ ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بلوچستان کے اوپر پاکستان بھی جو ہے وہ آپریشن کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ افغانستان کے ٹی ٹی پی کے علاوہ جو ہے وہ داعش کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسم ہیں، لوکل جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو روک نہیں پا رہے، اگر وہ ان کو روکیں گے شاید ان کے اپنے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس انسیڈنٹ سے یہ بات آیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہر طرح کی دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ ملوث پایا جاتا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اب جو ہے افغانستان کے اندر نہ صرف آپریشن ہوگا بلکہ یہ دہشت گرد تنظیموں سے جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے نپٹا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں میجر گورواریہ کی۔ اتنا گندا انسان ہے، اتنا گھٹیا انسان ہے، جب بھی اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو صرف بدبو نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، اس کی زبان جو بولتی ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی بولتی ہے، پاکستان کے خلاف ہی بولتی ہے۔ یہ اتنا گھٹیا کوئی انسان ہے کہ جس کو اس کی اپنی فوج نے جو ہے نکال باہر کیا، اور دوبارہ آج تک اپنی فوج میں یہ واپس نہیں جا سکا۔ آپ ایک بات ذرا یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ملک کے اتنا پرو ہے، اپنے ملک سے اتنا پیار کرتا ہے، تو اس کو اس کی جو ایک فوج ہے وہ باہر کیوں نکالے گی؟ جب اس کی کہیں پر دال نہیں گلی تو پھر آ کر ٹی وی کے اوپر وہ ایک ہوتا ہے نا بڑبڑ کرنا، یہی بس اس کو آتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کس کو چھوڑتے ہیں؟ انسانوں کو نہیں چھوڑتے، کسی کتے کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ہر وقت آپ کو بک بک کرتا ہوا جو ہے، بھونکتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس بار بھی اس نے یہی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وادی تیرا کے اندر جو ہے وہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا،
اور اس میں 30 لوگوں کی جان جو ہے وہ چلی گئی. پھر خبر آتی ہے کہ 24 لوگوں کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اس میں 10 لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ معصوم لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر دہشت گرد کہیں پر بھی کسی لوگوں کے گھر میں جا کر وہاں پر دہشت گردی سٹارٹ کر دیں گے, وہاں پر بوم بنانا شروع کر دیں گے, اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے, تو کتنا خطرہ ہوتا ہے. خود سے ہی کچھ چیزوں کے ساتھ ذرا سی ہماری بے احتیاطی جو ہے وہاں پہ بہت بڑا بلاسٹ کر سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی یہی وہاں پر ہوا. ہماری فوج ڈرتی نہیں ہے کسی سے. اگر انہوں نے ان دہشت گردوں کو مارا ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ آ کر کہتے کہ ہم نے ان کو مار دیا, اور بڑے پراؤڈ کے ساتھ یہ کہتے. کسی دہشت گرد کو مارنا جو ہے وہ بہت بڑا پرائیڈ ہے بھائی, وہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے جو آپ چھپا لیتے. اب یہ موصوف کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے ایک ٹی وی کے اوپر بکواس کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی فوج نے جو ہے وہاں پر حملہ کیا ہے, اور ان کے حملے کی وجہ سے یہ 25 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, ایئر سٹرائک کی گئی ہے. دماغ کے کھوتے انسان, دماغ کے پاگل انسان, اگر ایئر سٹرائک کی ہے وہاں پر پاکستانی فوج نے, ایئر فورس نے, تو آپ وہاں کے جو ہے وہ امیج نکلوا لیں نا. آپ دیکھیں ہر طرف جو ان کے امیج نہیں نکل سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں, وہاں پر سیٹلائٹ موجود نہیں ہے, وہاں پر سیٹلائٹ موجود ہے, وہاں پر جو ہے وہ بلاسٹ کے امیج جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں. اگر کسی ایئر فورس نے وہاں پر اس قسم کا جو ہے وہ دھماکہ کیا ہے یا کوئی اٹیک کیا ہے تو وہ کھل کر سامنے آ جائے گا, ابھی بھی پتہ چل جائے گا. کیوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہر وقت بکواس کرتے رہتے ہو؟ کیا آپ کے گھر میں ہانڈی روٹی جو ہے وہ روٹی کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے؟ کیا اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے پر جو ہے وہ تل جاتے ہو, یا پھر اپنی نفرت انگیز جو باتیں ہیں وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہو؟ خدا کا خوف کرو میجر گورو واریہ, گھر میں روٹی دال نہیں ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم بھی جوا دیتے ہیں, لیکن اس طرح کی بکواس کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ بند کرو. یہ جرنلزم نہیں ہے, بہت بری بات ہے یہ. جی جناب, سب سے آخر میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, بلکہ آپ کو پتہ ہی چل چکا ہوگا اس وقت تک کہ فلک جاوید جو ہے صنم جاوید کی بہن ہیں, ان کو KPK سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. پہلے صنم جاوید کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا, پھر ان کو رہا کر دیا گیا, اور اب جو ہے فلک جاوید جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا جی, ان کو 9 اسلام آباد جو ہوا تھا اس کیس میں ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا ہے. PTI کا جو ٹویٹر ہے اس پر بھی یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ جی فلک جاوید کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس پر جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن دبائیے گا, اور یہ جو پروگرام ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں, میں مزید آپ کے ایک مزاج کا مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح کے پروگرام جو ہے وہ سننا پسند کرتے ہیں, کس طرح کے پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں, اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر جو ہے وہ میں پورا اتروں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.